अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई उस खालिक कायनात और मालिक अर्द व समा के लिए लायक और ज़ेबा है कि जिसने आप और हम सबको पैदा फरमाया। बेश बहा दरूद व सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दसा मुतहरा पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम बनी नौ इंसान के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा बना कर के भेजा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी और इताअत के अंदर दुनियावी और उखरवी दोनों निजातों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से वादा किया है। आज मैं जिस आयत के ज़िम्न में आप लोगों के सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो आयत सूरतुल अराफ की आयत नंबर 172 है, कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम बनी नो इंसान को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से निकाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे एक वादा लिया, और उसी वादे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिका क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। और जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे बिल्कुल बेखबर थे। अब यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी ज़ुर्रियत पैदा करनी थी, यानी आखिरी इंसान तक, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके और वो आखिरी इंसान जो दुनिया के अंदर पैदा होगा, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से निकाला और उनसे ये सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिका, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने वहाँ पर ये बात कही कि यकीनन तू ही हमारा रब है, यानी तू ही हमारा रब है। इस चीज़ को दुनिया के अंदर आने के बाद में लोग जो है वो भले ही भूल गए हों, तो हालांकि कोई भी बात इंसान भूलता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के शऊर के दो मरहले बनाए हैं, एक शऊर का मरहला है, एक लाशऊर का मरहला है। जो इंसान बात भूल जाता है तो वो उस इंसान के लाशऊर वाले कॉलम के अंदर चली जाती है, शऊर वाले कॉलम से उतर के लाशऊर वाले कॉलम में चली जाती है। इसी तरीके से जब इंसान पैदा होता है और इस दुनिया के अंदर आता है तो वो हर इंसान की पैदाइश जो है वो दीन इस्लाम पर होती है, यानी फितरतन हर बच्चा जो है वो दीन इस्लाम पर पैदा होता है। फिर उसके वालिदैन जो हैं उसे यहूदी या मजूसी या नसरानी बना देते हैं। यानी जिस तरीक़े से यहाँ पर आप देखेंगे कि अलअस्तु कहता है, जो अलअस्तु बिरब्बिका, ये ऐसे बनी हुई तरकीब है। ये अहद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद उनकी पुश्त से होने वाली तमाम औलाद से लिया गया। इसकी तफसील एक सही हदीस में है, इस तरह आती है कि मैदान अरफात के करीब नौमान जगह में अल्लाह ताला ने असलाब आदम से अहद मीसाक लिया, यानी कि पस आदम की पुश्त से उनकी होने वाली तमाम औलाद को निकाला और उसको अपने सामने फैला दिया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने यही कहा, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और इसकी हदीस के अंदर भी बहुत वजाहत आती है
آپ اس کو حدیث کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ امام مسند احمد نے جلد 1 میں 272 حدیث کے اندر، اور المشکات للحاکم کے اندر جلد 2 اور حدیث نمبر 544 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو آپ بتفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب انسان بھلے ہی جو ہے اس چیز کو اس دنیا کے اندر جو اپنے رب سے ہر انسان وعدہ کر کے آیا تھا روز اجل میں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، بھلے ہی انسان یہاں دنیا کے اندر آ کے بھول گیا ہو، لیکن جب انسان کا آخری وقت ذاقنی کا وقت آتا ہے تب اس کو یہ وعدہ یاد آتا ہے کہ میں اپنے رب سے روز اجل کے اندر یہ وعدہ کر کے آیا تھا، اور میں نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، یا بھلے طریقے سے گزاری ہے یا برے طریقے سے گزاری ہے، اس کو سب کچھ یاد آئے گا، جیسے اس کے سامنے کوئی چیز کھول کے رکھ دی گئی ہو۔ بھلے ہی وہ اس دنیا کے اندر منہمک ہو کر اس وعدے کو جو اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ میں کیا تھا اس کو وہ یاد کرے گا۔ اس کی آگے کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب مشرکوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو مشرک نہ تھے، لیکن ہم جو شرک کرتے تھے وہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا، اس لیے ہم کرتے تھے، کیا تو ہمیں ان کے گناہ کی سزا ہم کو دے گا؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان جو ہے اپنا عذر پیش کرے گا کہ جو غلطی ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کے بعد میں ہم نے وہی غلطی دہرائی، تو کیا ان کی غلطی کی سزا تو ہم کو دے گا؟ اس میں اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 174 کے اندر ذکر کیا ہے، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یوں کہیں کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ یہاں پر مشرکین جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کو دلیل بنا کر رکھیں گے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور انہی کی نسل میں ہم جب آئے بعد میں تو ہم بھی جو ہے وہی کام کرنے لگے جو ہمارے باپ، لیکن بھائی یہ عذر اللہ رب العزت کی یہاں پر جو ہے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم دی ہے، وہ ہر جگہ اپنی عقل دوڑاتا ہے، اور جو ہے چاہے وہ بزنس کے معاملے میں ہو، چاہے وہ زراعت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں انسان اپنا دماغ اور تگ و دو لگاتا ہے کہ بھئی کیسے اچھی سے اچھی جو ہے فصل پیدا کی جائے، کیسے بزنس کو بڑھایا جائے، لیکن جب اللہ رب العزت کی خالص توحید کا معاملہ آتا ہے تب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے اور اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے عقل دی ہے، آپ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آخر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد مخفی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی نہیں کہ کوئی انسان جو ہے کوئی بھی کام فالتو کر رہا ہے یا اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے۔ ہر انسان کا جو ہے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی قول فعل کے اندر شرک کا مشاہبہ ہو اور اس شرک کی بنیاد پر اللہ رب العزت
ہماری تمام تر نیکیوں کو برباد کر دے۔ اب دیکھیے ماہ رمضان بھی قریب ہے، اور انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ 2 یا 3 دن کے اندر انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک اور بابرکت مہینہ جو ہے ہم لوگوں پر سایہ فگن ہوگا۔ تو ہمیں اس سے پہلے تمام تر چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی رمضان آ گئے تو رمضان کو صرف اس لیے جو ہے مطلب گزاریں گے کہ بھی اچھے اچھے پکوان، اچھے اچھے افطاری کے اندر کھانے، سحری کے اندر اچھے اچھے کھانے۔ تو رمضان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا اچھا کھائیں، اچھا اچھا پئیں اور بس اسی میں ہی ہم اپنا پورا رمضان، بلکہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہر مومن مرد کو اور مومن عورت کو اپنے جو عقائد ہیں، یعنی یہ توحید کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ توحید پر مبنی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید پر مبنی نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی نیکی کر لے، اس کی نیکی اللہ رب العزت کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ مطلب یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی بس بھئی اہل حدیث لوگ جو ہیں وہ خالی صرف شرک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، شرک شرک شرک۔ ارے میرے بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے، انبیاؤں کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے اس دار فانی کے اندر بھیجنے کا جاری کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف سب سے پہلا اولین مقصد جو تھا وہ ہر انبیاء کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا اللہ رب العزت کا وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے سربا و سجود کروا دیا جائے، یہی مقصد تھا۔ ورنہ آپ دنیا کے اندر کتنی بھی نیکیاں کر لیجئے،